یا خدایا، ابھی اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ یہ محل تو پورے کا پورا ہی آفت زدہ ہے، پتہ نہیں اور کون کون سی مصیبتیں ابھی باقی ہیں، عندلیب نے رو دینے والے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ان سب کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ محل حقیقت میں پراسرار اور بہت خوفناک ہوگا۔ ان کے ذہنوں میں تو یہی تھا کہ شاید لوگوں نے خواہ کی افواہیں پھیلا رکھی ہیں، لیکن اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی دوبارہ ایسی کسی جگہ پر نہیں جائیں گے۔ چوہوں کے ارادے بھانپ کر انہوں نے دوبارہ نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کا رخ کیا تو انہیں ایک اور جھٹکا لگا کہ نیچے سے ڈھانچوں کی بڑی تعداد اوپر کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی، اوپر خطرناک چوہے اور نیچے یہ ڈھانچے۔ عدیل اور فہد نے جلدی سے سائڈ پر موجود ایک بڑی سی میز کو ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر ان تمام ڈھانچوں کی طرف اچھال دیا۔ میز تیزی سے اوپر چڑھتے ہوئے ان ڈھانچوں سے کسی توپ سے نکلنے والے گولے کی طرح ٹکرائی اور وہ سب یوں بکھر گئے جیسے لکڑی کے ٹکڑے۔ ان کے جسموں کی ہڈیاں نیچے جا گری تھیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تیزی سے نیچے اترنا چاہا، لیکن یہ کیا! انہیں نیچے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اف خدایا، اب یہ بھیڑیے کہاں سے آ گئے؟ یہ دیکھ کر انہوں نے دوبارہ کوریڈور کی جانب دیکھا تو چوہے دوبارہ زمین پر گری کوئی چیز کھانے میں مصروف تھے۔ یہ سوچ کر کہ شاید یہ چوہے بھی کوئی ماورائی مخلوق ہیں، انہوں نے پھر سے اللہ کے نام کا لاکٹ ان کی جانب کر دیا۔ چوہے جو ان کی دوبارہ آہٹ پا کر انہی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، اللہ کے نام کے لاکٹ پر نگاہ پڑتے ہی چیختے چلاتے ایک طرف دوڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، نیچے سے بھیڑیوں کا غول گراتا ہوا اوپر کی طرف آنے لگا۔ ان کے شور سے ساری منزل گونج رہی تھی۔ ان کے گرانے کی آوازوں سے ان کی وحشت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ دیں گے۔ اب انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک فہد نے ایک جانب اشارہ کیا جو اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب تھا۔ شاید یہ مزید اوپر کی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے تیزی سے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں تک پہنچتے، تمام بھیڑیے اوپر پہنچ چکے تھے اور اب دور کوریڈور میں کھڑے ان کی جانب دیکھ کر گرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ ان کی جانب دیکھا اور تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑا سا دروازہ تھا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ شاید یہ چھت پر جا کر ختم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں کچھ حوصلہ ہوا اور انہوں نے اوپر پہنچتے ہی تیزی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا اور اسی لمحے دروازے کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ بھیڑیے اس دروازے تک پہنچ چکے تھے اور وہ ان تک پہنچنے کے لیے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ شاید بہت مضبوط بنا ہوا تھا، اسی لیے وہ سوائے ٹکرے مارنے کے اور کچھ نہ کر سکے۔ یہ ایک بڑی سی چھت تھی، اس کی چوڑائی تقریباً 700-800 فٹ تو ضرور ہوگی۔ وہ سب ایک جانب کھڑے یہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ انہوں نے تو تمام محل کو تسلی سے دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ان سے تو اس کا 10% حصہ بھی دیکھنے کا حوصلہ نہ ہو پایا۔ نہ جانے اور کیسے کیسے عجوبے اس خوفناک اور پراسرار محل میں ابھی باقی تھے جن سے ان کا سامنا نہ ہو سکا تھا، ورنہ کے آگے ان کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ وہ خوف سے جھرجھری لے کر رہ جاتے تھے۔ بھیڑیے شاید ناکام ہو کر لوٹ چکے تھے کیونکہ دروازے پر اب خاموشی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھوم پھر کر چھت سے نیچے جانے کا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جہاں سے وہ محل کے باہر جا سکیں۔ جلد ہی انہیں محل کے دائیں جانب 2 درخت نظر آئے جو اندھیرے کی وجہ سے شاید پہلے انہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ان درختوں کے ذریعے اس منحوس محل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چونکہ کمند اور رسی پہلے ہی اپنے بیگ میں رکھ چکے تھے جو اس وقت ان کے کام آ گئی۔ انہوں نے رسی کی مدد سے قریب کے درخت پر کمند پھینکی جو اس کی کسی شاخ میں پھنس گئی۔ عدیل نے اسے کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے پہلے اس نے فہد کو نیچے جانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ نیچے پہنچ کر بتا سکے کہ کوئی اور مصیبت تو ان کا انتظار نہیں کر رہی۔ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے فہد رسی کی مدد سے نیچے کی طرف اتر گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے رسی ہلا کر انہیں نیچے آنے کا کہا۔
پھر باری باری وہ سب نیچے پہنچ گئے۔ محل کے چاروں طرف پہلے کی طرح ایک بھیانک خاموشی طاری تھی، لیکن ان سب کے سوا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس خاموش محل کے اندر کیسی کیسی بھیانک عفریتیں چھپی بیٹھی ہیں۔ اب رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے اور ان کی جیپ بھی دور ان درختوں کے درمیان موجود تھی جہاں انہوں نے اسے پارک کیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور اپنا بچا کھچا سامان اس میں رکھا۔ فہد نے جلدی سے جیپ کو سٹارٹ کر کے بندوق کی گولی کی مانند ہوٹل کی جانب بھگانے لگا۔ اس کا انداز یوں تھا کہ اگر ایک لمحے کی بھی مزید دیر ہو گئی تو محل کی بدروحیں انہیں دوبارہ دبوچ لیں گی۔ راستے بھر وہ سب عدیل کی بہادری اور ہمت کی بھی تعریف کرتے رہے، جس نے ران میں خنجر لگنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ سب ہی بغیر کسی جانی نقصان کے خیریت سے واپس اس منحوس اور بظاہر خاموش محل سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے لیے اس کی حکمت عملی بھی کام آ گئی تھی اور انہوں نے رسی اور کمند کو وہیں چھوڑنے کی بجائے دوبارہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، ورنہ اس محل کی چھت سے واپس زمین پر پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا اور وہ وہیں گھٹ گھٹ کر اپنی جانیں گنوا دیتے اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ان سب کو اس محاورے پر پیار آ رہا تھا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.